عزیزان محترم، اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تمہیں کوئی نعمت ملے اس نعمت پہ خوب اچھے طریقے سے اس کا چرچا کیا کرو۔ چھپ چھپا کے نعمتیں ملیں تو نعمتوں کا استعمال نہ کیا کرو، بلکہ پہلے بندوں کو بتایا کرو، چرچا کیا کرو، خوب اچھے طریقے سے شہرت کے ساتھ اس نعمت کا اظہار کرو، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ اللہ کے بندے نعمت ملنے پر پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، پھر نعمت کا استعمال کرتے ہیں۔ دوستان محترم، شادی ایک میاں اور بیوی کے درمیان ایک محبت، مودت اور رحمت بھرا ایک تعلق ہوتا ہے، جس تعلق کی بنیاد پر ایک خوبصورت نسل نے پروان چڑھنا ہوتا ہے، اور اگر اس تعلق میں جتنی محبت، جتنی مودت، جتنی رحمت زیادہ ہوگی، اتنا ہی آنے والی نسل اس مودت، اس محبت اور اس رحمت کے صدقے میں آنے والی نسل اتنی ہی اللہ پاک کی بارگاہ سے فیوزات و برکات لے کر منبع رشد و ہدایت بن کر اس دنیا میں آئے گی۔ اور یہ بات قرآن مجید میں اللہ پاک نے سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں بڑی ڈیٹیل سے بیان کی ہے۔ قرآن مجید کا سورہ روم آیت نمبر 21، اللہ پاک فرماتا ہے وَفِي آیَاتِهِ، کہ یہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی آیات ہیں، اس میں ایک آیت اور ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم، کہ اللہ نے تمہارے لیے تخلیق کیا تمہارے ہی نفوس میں سے ازواجن، ایک جوڑا تمہارے لیے، ایک زوجہ تمہارے لیے، ایک بیگم تمہارے لیے، اور آسان کر دو، اللہ نے تمہارے لیے اس کو خود تخلیق کیا ہے، اس جوڑے کا انتخاب اللہ نے خود تمہارے لیے کیا ہے۔ یا اللہ تو نے انتخاب کیوں کیا؟ فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ایک دوسرے کو دیکھو، تمہارے دلوں کو تسکین کا سامان مل جائے، تمہارے دل ٹھنڈے ہو جائیں، تمہارے دلوں کو سکون مل جائے۔ اب قرآن مجید میں دل کے سکون کے دو ہی راز ملے ہیں پورے قرآن پڑھنے سے، ایک الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرو دلوں کو سکون ملے گا، اور دوسرا ازواجہ، یہ جو نکاح اور شادی کا بندھن اس میں بندھو، اپنی زوجہ سے، اہلیہ سے محبت کرو، کیونکہ اللہ نے اس جوڑے کا انتخاب اس لیے کیا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اس سے تمہارے دل کو راحت، تسکین اور راحت کا سامان مل جائے۔ تو دل کا سکون یا اچھی بیگم سے ملتا ہے یا اللہ کے، آج تک تو آپ نے صرف یہ سنا اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، لیکن یہ بھی میں نے قرآن پڑھ کے آپ کو بتا دیا کہ اچھی بیگم سے دل کو، انہوں نے کوئی نہیں، چپ بیٹھے، وہ کہتے ہیں یار ہم نے تو زندگی میں دیکھا ہی نہیں ہے، آج سمجھ رہے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اور یہاں تک بات ختم نہیں کی، اللہ نے پہلے کہا کہ خَلَقَكُمْ، تمہارے لیے میں نے اس کی تخلیق خود ہی کی ہے، بنایا تمہاری بیگم کو میں نے خود بنا کے بھیجا ہے۔ اب جس سے ہمارا نکاح ہوتا ہے اس کو بنا کے بھیجنے والا کون ہے؟ پسند آنی چاہیے یا نہیں؟ مگر ہمارے یہاں کیڑے نکالتے ہیں بعد میں۔ تو پسند کیا کرو اپنی بیگمات کو، ان سے لڑا نہ کرو، کیونکہ یہ تمہارے لیے، تمہاری امی نے بعد میں پسند کیا، ابا نے بعد میں پسند کیا، رب نے پہلے پسند کیا، تو اللہ کی پسند کو پسند کیا کرو یار۔ اور پھر اگلا جملہ قرآن مجید کا بڑا قابل توجہ ہے، فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ، پھر ہم نے تم دونوں میاں بیوی کے درمیان ایک اور چیز بنائی، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، فرمایا ہم نے تم دونوں کے درمیان پھر تعلق دو بنیادوں پر رکھا، تعلق کی دو شرطیں رکھیں۔ تعلق کی پہلی شرط کا نام قرآن نے لیا ہے مودت، اور دوسری شرط کا نام لیا ہے رحمت۔ آؤ دوستان محترم، حیران ہو جائیں گے آپ یہ بات سن کر، قرآن کھولیے، مودت کا لفظ قرآن میں کہاں آیا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اللہ نے خود بھی اور قل کہہ کے حضور علیہ السلام کے ذریعے بھی امت سے نبی کی آل کے لیے محبت والا تعلق نہیں، مودت والا تعلق مانگا ہے۔ وہ رب جو اپنے نبی کی آل کے لیے نبی کی امت سے مودت مانگ رہا ہے، وہ اس مصطفیٰ کے ہر امتی کی، اس کی بیگم اور اس کے درمیان بھی تعلق مودت والا مانگ رہا ہے۔ تو اس امت میں مودت یا بندے کو محمد کی آل سے ہوگی، یا محمد کی امت میں جو اس کا شوہر یا جو اس کی بیوی بنے گی
اس سے بھی مودت ہوگی۔ اب یہاں مولانا حضرات ایک مثال دیتے ہیں جی، مودت کہتے ہیں جیسے مچھلی کا تعلق پانی سے ہے، مچھلی کو پانی سے نکال دینا تو وہ پھڑک پھڑک کے جان دے دیتی ہے، مگر پانی کے بغیر زندہ رہنا گوارا۔ تو معنی کیا ہوا اس کی روشنی میں کہ میاں بیوی کا تعلق نکاح کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ اگر کہیں ناراضگی کوئی دوری ہو جائے میاں بیوی میں تو بیوی شوہر کے بغیر پھڑک پھڑک کے اور شوہر بیوی کے بغیر تڑپ تڑپ کے جان دے دے، تو تب پتہ چلے گا دونوں میں مودت ہے۔ اور اگر وہ کہیں شکر جان چھٹی، اس کا مطلب ایمان والا رشتہ یا زواج ابھی قائم نہیں ہوا۔ اور دوسرا لفظ قرآن نے استعمال کیا وہ رحمہ، اور شوہر کے لیے اس کی بیگم کو اللہ نے باعث رحمت بنایا ہے، اور بیگم کے لیے اللہ نے ساری کائنات میں اس کے شوہر کو اس کے لیے باعث رحمت بنایا ہے۔ آؤ لوگوں، ہر شوہر کے لیے اس کی بیوی باعث زحمت نہیں، باعث رحمت ہے ایمان کی وادی میں، اور سملرلی ہر بیگم کے لیے اس کا شوہر باعث رحمت ہے۔ قرآن سنا رہا ہوں اور میں نے قرآن سے پوچھا اس رحمت کی وسعت کیا ہے، تو اس نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تو حضور کو آپ ساری کائنات کے لیے رحمت مانتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ تو آؤ دوستان محترم، حضور کی رحمت کا صدقہ اللہ نے آپ کو ازدواجی رشتے کی صورت میں دے دیا۔ فرمایا حضور کی رحمت جو تمہارا آدھا دین مکمل کر دیتی ہے وہ تب تمہیں ملے گی جب تم اپنی بیگم سے پیار کرو گے، بیگم تم سے پیار کرے گی۔ کتنا خوبصورت تعلق ہے جی۔ اب اتنی بات کر کے اب اللہ پاک نے پھر ایک خوبصورت جملہ بولا۔ جب اس آیت کو شروع کیا تو کہا تب بھی آیت ہی، کہ میں نے اس تعلق کو اپنی آیت بنایا ہے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان جو تسکین والا، محبت و مودت اور رحمت والا تعلق ہے، قرآن کہتا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے آپ حج کرنے جاتے ہیں، صفا مروہ پہ کیوں دوڑتے ہیں؟ اللہ کی ایک نشانی ہے، وہاں اللہ کی بندی حضرت ہاجرہ جو دوڑی تھیں اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں۔ آپ زمزم کیوں پیتے ہیں؟ حضرت اسماعیل کو پیاس لگی، ایڑیاں رگڑی، پانی نکل آیا، اللہ کی نشانی ہے۔ آپ مقام ابراہیم پہ 2 نفل کیوں پڑھتے ہیں؟ ایک پتھر ہے وہاں پر، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر مکمل ہونے پر اس پتھر پہ کھڑے ہو کے میلاد مصطفیٰ کی دعا مانگی تھی۔ اللہ کی نشانی بن گیا۔ آپ کتنا احترام کرتے ہیں، 4 5 لاکھ روپے لگا کے لوگ حج کرنے جاتے ہیں اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے لیے، اللہ کی نشانیوں کا ادب کرنے کے لیے۔ آؤ دوستان محترم، جیسے وہ اللہ کی نشانیاں ہیں، شوہر کے لیے بیوی اللہ کی نشانی ہے، بیوی کے لیے شوہر اللہ کی نشانی ہے۔ تو آیت شروع ہوئی تو تب بھی لفظ آیت سے ہوئی، اور اب آگے دیکھیے یہ تعلق بیان کر کے اللہ نے پھر کیا فرمایا؟ فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون۔ فرمایا کوئی قرآن کی فکر کو سمجھنا چاہتا ہے کہ قرآن ہمیں کون سا نظریہ، کون سی فکر دیتا ہے، تو فرمایا اس میاں بیوی کی ازواجی رشتے والی آیت کو سمجھ لو، تمہیں قرآن کی فکر نصیب ہو جائے گی۔ اہل فکر، اہل دانش کے لیے یہ قرآن کہتا ہے یہ ایک آیت ہے، یہ ایک نشانی ہے اللہ کی۔ اب جن کو یہ رشتہ اچھا نہیں لگتا وہ سوچ لیں کہ قرآن مجید ان کو دانش مند نہیں کہتا۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون۔ یتفکرون، وہ جو تفکر والی قوم ہے، وہ جو اللہ کے کلام کو سمجھنے والی قوم ہے، وہ جو اللہ کی نشانیوں کو سمجھنے والی قوم ہے، اس کے لیے یہ نشانی ہے، یہ آیت ہے۔ کیا؟ میاں اور بیوی کے درمیان محبت اور رحمت والا تعلق سمجھنا۔ میں نے یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اب دوستان محترم، میں یہاں رک کر تھوڑا، اگر کہیں میری بہنیں، بیٹیاں، مائیں ان تک آواز جا رہی ہے تو ایک پیغام ان کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں، کیونکہ اب دور کہتے ہیں جی تبدیل ہو گیا ہے، میرا جسم میری مرضی والا دور آ گیا ہے۔ تو میں ماں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اسلام کی آمد سے پہلے دنیا میں عورت نام کی کوئی عزت نہیں تھی، ماں، بہن، بیٹی نام کی کوئی عزت و تکریم نہیں تھی۔ آج جن کی ایما پر ہماری وہ بہنیں بینرز اٹھا کے نکلتی ہیں نا، ان بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اور اپنی گھر میں جو جہاں مجھے بہنیں مائیں سننے والی ان تک بھی یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ دوستان محترم، اگر پچھلی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو اہل فرانس جو ہے نا، ان کا عقیدہ عورت کے بارے میں کیا تھا؟ اہل فرانس کا عقیدہ یہ تھا کہ عورت آدھا انسان ہے،
یہ پورا انسان نہیں ہے۔ اور کیونکہ یہ آدھا ہے، ہمارے یہاں بھی نہ کوئی بچہ شرارتی زیادہ ہو تو کہتے ہیں اس کی ایک رگ یا کم ہے یا فالتو ہے، اس کو بھی پورا نہیں سمجھا جاتا۔ تو یہ نظریہ فرانس سے آیا ہے جی۔ وہ کہتے تھے کیونکہ یہ آدھی انسان ہے، پوری انسان نہیں ہے، اس لیے ہر شر اسی سے جنم لیتا ہے۔ یعنی اہل فرانس، ان کا عقیدہ اور نظریہ عورت کے بارے میں یہ تھا کہ ساری کائنات کا جو شر ہے یہ وجود عورت سے جنم لیتا ہے۔ اگلی تہذیب پہ چلیے، کہتے ہیں چین کی تہذیب بڑی اعلیٰ تہذیب ہے۔ چائنا کی تہذیب کا مطالعہ میں نے کیا عورت ذات کے حوالے سے۔ احباب گرامی، چائنا کی تہذیب نے عورت کے بارے میں بیان کیا تاریخ میں۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو شیاطین ہیں ان کی اگر روحیں تلاش کرنی ہو کہاں رہتی ہیں، تو چائنا والوں کا عقیدہ یہ تھا کہ شیاطین کی روحیں وجود نسواں میں رہتی ہیں، عورت کے وجود میں رہتی ہیں۔ شیاطین کی روحیں عورت کے وجود میں رہتی ہیں، یہ اہل چین کا نظریہ تھا جی۔ آگے چلیے، جاپان کہتے ہیں بڑی ٹیکنالوجی والا ملک ہے جی۔ اہل جاپان کا نظریہ بتانے جا رہا ہوں، خواتین کے متعلق کیا ہے۔ اہل جاپان کا نظریہ یہ تھا سابقہ تاریخ میں کہ یہ جو عورت کا وجود ہے، کائنات میں جتنی غلاظت، نجاست، کثافت ہے، اس ساری کائنات کی نجاست اور غلاظت کا بنیاد وجود زن ہے، عورت کا وجود ہے۔ اس لیے جاپانیوں نے اپنی اس تاریخ میں لکھا کہ اگر کوئی عورت کسی عبادت گاہ میں قدم رکھ دے، وہ عبادت گاہ نہیں رہتی، وہ ناپاک ہو جاتی ہے۔ یہ آج کی آزادی نسواں کا نعرہ لگانے والی ماں، بہن، بیٹی کے لیے یہ باتیں سمجھنا ضروری ہیں، تاکہ انہیں پتا چلے ہم کیا تھی، ہمیں دنیا میں کیا عزت ملی تھی، جن تہذیبوں سے آج لے کر ہم عزتوں کے تاج دنیا کو بتاتی پھرتی ہیں۔ میری مائیں بہنیں کہ مغرب میں دیکھیں جی بڑی آزادی ہے، اسلام بڑی پابندیاں لگاتا ہے، وہ مغرب، مشرق، شمال، جنوب میں ان کی تہذیب کے کچھ رنگ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب آپ گرامی، 3 بڑی تہذیبیں میں نے بتا دی، اب ہندوستان کی تہذیب بھی آ جائیے۔ ہندوؤں کے ہاں عورت کا وجود اس وقت تک قابل برداشت تھا جب تک اس کا شوہر زندہ ہو۔ جیسے ہی شوہر مر جائے، اب عورت کو زمین پہ جینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ شوہر کی چتا کے ساتھ ہی میت جس کو کہتے ہیں، اس کی زندہ اہلیہ کی چتا بھی جلا دی جاتی تھی کہ اب وجود عورت، وہ کہتے تھے اب یہ عورت زندہ رہی تو ہمارے معاشرے میں نحوست پھیل جائے گی، اسے منحوس سمجھتے تھے۔ اور پھر دوستان محترم، اب عرب کی بھی سابقہ تاریخ سن لیں، اسلام کی آمد سے پہلے کی۔ عربوں کے ہاں تو عورت کا وجود پیدا ہونا ہی ٹھیک نہیں سمجھا جاتا تھا۔ بچی پیدا ہوئی، زندہ درگور کر دے، گاڑ دے زمین کے اندر، اور کوئی رحم اس ذات پر نہیں تھا جس کو ہم عورت کہتے ہیں۔ اور یہ صدیوں سے یہ سلسلہ جاری تھا۔ اور اگر کوئی عورت درگور ہونے سے بچ کے بڑی ہو جائے تو عورت کی عزت اور مقام کیا تھا، یہ سننے والی بات ہے۔ اس کا جب شوہر مر جاتا عربوں میں نا، تو جب شوہر کی وراثت تقسیم ہوتی، تو جیسے ہمارے یہاں وراثت میں زمین، گھر، جائیداد، روپیہ، پیسہ تقسیم ہوتا ہے اولاد میں، تو وہ جو بچوں کی ماں ہوتی تھی وہ بھی تقسیم ہو کے بڑے بیٹے کی وراثت میں چلی جاتی، اور وہ اس کو اپنی بیوی سمجھتا، اپنی ماں کو۔ اور اگر کوئی ایسا بندہ مر جائے کہ جس کی آگے اولاد نہ ہو، تو حیران کن بات بتا رہا ہوں، اس عورت کے لیے حکم یہ تھا عرب کی تہذیب میں کہ اس کو اس کے گھر سے نکالو، آبادی سے دور جنگل میں انہوں نے غار نما جگہ بنائی ہوتی تھی، 2 سال کے لیے وہ کہتے تھے اس کو وہاں بند کر آؤ، اس غار میں اکیلا، اور کچھ پانی اور کچھ ٹکڑے دے آؤ، جب تک کھا کے زندہ رہ سکتی ہے رہ جائے، لیکن اس کو 2 سال سے زیادہ جینے کا حق نہیں، اس کو مر جانا چاہیے۔ وہ خاتون اس غار میں بند کراتے، اور وہ وہاں بیچاری سسک کے مر جایا کرتی تھی، اس کا حال پوچھنے والا کوئی نہ ہوتا تھا، وہ اپنا جسم اپنی مرضی والی، اس کے وجود کو سگی اولاد بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہوتی۔ اور اگر کوئی ایسی سخت جان عورت ہوتی کہ 2 سال خشک ٹکڑے کھا کے زندہ رہتی، 2 سال بعد وہاں معائنہ کیا جاتا تھا اور پتہ چلتا یہ تو بچ گئی ہے، تو پھر اس خاتون کا سر مونڈ کے، سر اور منہ کالا کر کے اس کو ساری بستی میں گھمایا جاتا۔ ان سے پوچھا جاتا ہے اس کا سر مونڈ کے آپ کالا منہ کر کے، کالا سر کر کے کیوں گھما رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نحوست دور کر رہے ہیں۔ اور جب وہ پورے عرب میں اس کو گھما دیتے
پھر اس کو اٹھا کے پھینک دیتے، کہتے اب جو مرضی، ہر ایک کی یہ پراپرٹی ہے، یہ پبلک پراپرٹی ہے، جو مرضی اس کو یوز کرے۔ آؤ دوستان مطلب میں نے دنیا کی تہذیبوں میں سے 5 حوالے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں تاریخ کے۔ یہ ہماری اس ماں بہن بیٹی کی عزت تھی دنیا کے معاشروں میں، جب اندھیر نگری میں عورت ذات سے یہ سلوک ہو رہا تھا، بد سلوکی کی انتہا ہو چکی تھی، ایسے میں لوگوں فاران کی وادیوں سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور وحدت چمکا۔ ہادی برحق کی روشنی نے اپنی روشنی سے جب سارے عالم کو منور کیا، امام الانبیاء علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اعلان نبوت سے پہلے عرب کی سرزمین پر وہ وجود نسواں جس کو دنیا ماننے کے لیے تیار نہ تھی، لوگوں نبوت تو بڑے بعد میں اعلان ہوئے، مگر میرے پاک پیغمبر نے عرب کی زمین پر اس سے پہلے دنیا کو بتا دیا کہ ماں کی عزت کرو، کہ اللہ کی جنت کا راستہ ماں کے قدموں سے ہو کے جایا کرتا ہے۔ عزت کہاں سے مل رہی ہے؟ اور اس معاشرے میں میرے محبوب علیہ السلام نے یوں انگلیاں صحابہ کی طرف کر کے اعلان کیا کہ جس کے گھر میں اللہ نے 2 بیٹیاں دیں، اس نے زندہ درگور نہ کیا، اس نے محبت سے پالا، پیار سے پالا، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھا، اور جب وہ جوان ہو گئی انہیں باعزت طور پہ گھر سے رخصت کر کے ان کو اپنے شوہر کے ساتھ روانہ کر دیا۔ آقا نے فرمایا میں محمد دنیا میں رہتے ہوئے ان ماں باپ کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بیٹیاں والدین کے لیے جنت کا ذریعہ بن گئی، بہنیں بیویاں کائنات میں مردوں کی عزت کا سبب رحمت للعالمین نے بنا دی، ماں جنت جانے کا سبب بن گئی۔ عزتوں کے جو تاج اس وجود زن کو ملے ہیں دوستان محترم، نہ مغرب سے ملے، نہ مشرق سے ملے، نہ شمال سے ملے، نہ جنوب سے ملے، نہ چائنا کی تہذیب سے، نہ یورپ کی تہذیب سے، ارے نہ جاپان کی تہذیب سے، نہ لوگوں نہ ہندوستان کی تہذیب سے عورت ذات کو عزتوں کے یہ تاج ملے تو در مصطفیٰ سے ملے۔ اب میں پوچھتا ہوں، جس دین محمدی نے میری ماں بہن بیٹی کو اتنی عزت کا مرتبہ اور مقام دیا، کیا اس میری ماں بہن بیٹی کو آج حق نہیں ہے کہ وہ میرے پیغمبر کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکا کے سجدہ شکر بجا لایا کرے؟ گھروں میں استحکام، یہ شادیوں کا بندھن، اور اس میں کتنا خوبصورت فرمان حضور نے فرمایا۔ میرے معاشرے کی بیٹی کو بہنوں کے لیے ایک پیغام دے رہا ہوں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، فرمایا ہوئے میرے امتیوں، اپنی بیگموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بندہ بن کے رہنا، اچھا سلوک کرنا۔ اور اگلا جملہ لوگوں، کتنا خوبصورت اور حسین جملہ میرے محبوب علیہ السلام کا، آقا نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں ساری کائنات میں اپنی ازواج کے ساتھ اگر کوئی سب سے اچھا ہے تو میں محمد مصطفیٰ ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور قرآن پہ آ جائیے، کہتے ہیں اللہ کسی کی سفارش نہیں کرتا، نہ اللہ کے یہاں سفارش قبول ہوتی ہے سوائے الا بإذنہ۔ جملہ بڑا قیمتی اور بڑا قابل توجہ ہے۔ ہم نے تو شادیوں کو سمجھا ہی نہیں ہے، اس رشتے کو نبھانے کا ہمیں تو ڈھنگ ہی نہیں پتا ہے۔ صبح لڑائی، شام لڑائی، دوپہر لڑائی، ہر وقت جھگڑا۔ جس شوہر سے پوچھو اس کو بیگم سے سارے گلے، جس بیگم سے پوچھیں سارے گلے اس کو زمانے بھر کے اپنے شوہر سے۔ مذاق بنا رکھا ہے ہم نے اس خوبصورت تعلق کو، پورے خاندانوں کی زندگیاں جیرن کر رکھی ہیں، جرگے روز بیٹھ رہے ہیں جی، صبح جھگڑا شام جھگڑا مٹانے کے لیے۔ آؤ لوگوں مجھے بتائیے، اللہ کو کسی سے کوئی حاجت ہے؟ نہیں، اللہ سب کی حاجتیں پوری کرنے والا ہے۔ مگر قرآن کا ایک جملہ لوگوں کبھی کبھی مجھے تڑپا دیا کرتا ہے، اس جملے کو آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا میں رب سفارش کرتا ہوں اپنی بیگموں سے اچھا سلوک کیا کرو۔ لوگوں میرے رب کو سفارش کی کیا ضرورت یار؟ وہ کہتا ہے اللہ الصمد، میں بے نیاز ہوں۔ یار بے نیاز کو کیا پڑی وہ کسی کی سفارش کرے؟ مگر آؤ اللہ کی نظر میں ماں بہن بیٹی کا مقام کتنا اعلیٰ ہے کہ اللہ قرآن کے لفظوں میں کہہ رہا ہے اس امت کو، او میرا حیا کرو، قرآن کا حیا کرو۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا اپنی ازواج کے ساتھ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اچھا پیار بھرا سلوک کیا کرو۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے۔ اور ایک قرآن کا اور جملہ، مگر اس سے پہلے ایک ضروری بات، ہمارے ہاں نا عورت کو بڑے تانے دیے جاتے ہیں۔ جب لڑائی ہوتی ہے نا تو شوہر اکثر غصے میں آ کے نا گرجتا ہے نا، جب وہ کہتا تو میرے پاؤں کی جوتی ہے۔ آؤ آج توبہ کرنا لوگوں ان چیزوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے زوجہ کا انتخاب کیا،
اللہ نے حوا علیہ السلام کو آدم کے سر سے نہیں پیدا کیا تاکہ مرد بالکل ہی عورت کو سر پہ بٹھا کے نہ رکھے. بڑی سننے والی بات ہے. عورتیں منہ زور نہ ہو جائیں. سر سے نہیں بنایا. اللہ نے حوا علیہ السلام کو آدم کے پاؤں سے بھی نہیں بنایا تاکہ کوئی عورت ذات کو یہ تانا نہ دے تو میرے پاؤں کی جوتی ہے، کیونکہ پاؤں میں جوتی پہنی جاتی ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اتنا تو مطالعہ آپ کا بھی ہے کہ حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کے جسم کے کس حصے سے بنایا گیا؟ بتائیے جی. دیکھیں نا ماشاءاللہ پہاڑی لوگ پڑھے لکھے تو بہت ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے انفارمیشن جس کو معلومات کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے علم. انفارمیشن میں اور نالج میں فرق یہ ہوتا ہے کہ انفارمیشن میں آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز اس کا فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے، اور جب انفارمیشن کا یہ پتہ چل جائے کہ اس کا فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ علم ہے. علم اس کو علم کو روشنی کہا جاتا ہے. اب یہ روشنی تو آپ کے پاس ہے کہ حوا علیہ السلام کو اللہ نے آدم کی پسلی سے بنایا. دوستان محترم، قاری صاحب نے ساتھ جملے میں ایڈ کیا بائیں پسلی سے بنایا. اب میں پوچھتا ہوں بائیں پسلی کے سب سے قریب جسم کا کون سا بڑا آرگن، کون سا عضو ہوتا ہے؟ سارے بولیں جی. پتہ چلے نا دل کی باتیں کرنے آئے ہیں ہم یہاں پہ، شادی کا فنکشن ہے. آپ دیکھیے عورت کو ہم نے رکھنا کہاں پر ہے؟ اللہ نے دیکھیے بنانے میں فیصلہ کر دیا. آدم سے آدمی بنے ہیں. اے آدم کی اولادو، آدمیوں، آدمی کہلانے والو، توجہ رکھنا کہ اللہ نے آدم کی پسلی سے جو دل کے بالکل قریب تھی وہاں سے حوا کو جنریٹ کر کے تخلیق کر کے پیغام دے دیا آدمیوں کو کہ آدمیوں اگر اللہ کی ماننا چاہتے ہو، اگر اللہ کے بندے بننا چاہتے ہو تو نہ اس کو سر پہ بٹھانا، نہ اس کو پاؤں میں بٹھانا، اسے اپنے دل میں بسانا. کہاں پہ بسانا جی؟ اس کا محل تمہارا دل ہے. اب بیویاں بری تب لگتی ہیں جب دل سے دور کر دیتے ہو. جب دل سے، یا رسول اللہ آپ بتا دیجیے، آپ ہمارے نبی ہیں، دل سے قریب ہم بیگم کو کیسے کر سکتے ہیں کہ ابا ہی ناراض نہ ہو جائے؟ امیاں بھی ناراض ہو جاتی ہیں. میں دور تھے، بیگم کو قریب کر لیتے. ان ماؤں کے لیے، باپوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ میں حضور علیہ السلام کی حدیث پڑھنے جا رہا ہوں تاکہ ہمیں فکر مصطفیٰ سمجھ میں آ جائے، گھر میں روشنی پیدا ہو جائے، گھروں میں آبادیاں ہو جائیں. وہ کہتے ہیں شادی ساتھ لکھا ہوتا ہے کارڈ کے اوپر شادی خانہ آبادی، اور اگلے روز ہی شروع ہو جاتی ہے بربادی. اس بربادی سے بچنے کا سامان بتا رہا ہوں. امام الانبیاء علیہ السلام کہیں سے سفر کر کے آئے، اچانک گھر میں داخل ہوئے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں حضور عائشہ نہیں کہتے تھے، بیگم کو نا اس کا نام لے کے نہیں بلانا چاہیے، سنت بتا رہا ہوں. حضرت عائشہ کو حضور پیار سے حمیرہ کہتے تھے، نیک نیم رکھا ہوا. تو دیکھا ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مٹی کا کٹورا لے کر اس میں پانی پی رہی تھی. حضور علیہ السلام دور سے سامنے جیسے ہی آئے نا، آپ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ کٹورے میں پانی پی رہی ہیں. آقا علیہ السلام نے وہیں سے کہا حمیرہ سارا نہ پینا، تھوڑا میرے لیے بھی چھوڑنا. اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ آج تک آپ نے اپنی بیگموں سے کیا سلوک کیا ہے؟ میلاد ہو رہے ہیں، نعتیں سنی جا رہی ہیں، تقریر مولوی بہت چنگی کرتا ہے جی، مگر آپ اس تقریر کا نقشہ گھر میں بھی دیکھنا ہے کہ سمجھ میں آیا یا نہیں آیا. حمیرہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا قربان جاؤں، حمیرہ پانی سارا نہیں پینا، تھوڑا مصطفیٰ کے لیے بھی چھوڑنا. ام المومنین نے جتنا پی لیا تھا پی لیا، باقی چھوڑ دیا. یہ نہیں کہا یہ میرا جھوٹا ہے میں اور لے آتی ہوں گرا دیتی ہوں، نہیں، حضور نے کہہ دیا. ام المومنین نے چھوڑ دیا. آقا قریب تشریف لائے، حضور نے کہا حمیرہ مجھے دیجیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نا کٹورا حضور کی طرف بڑھا دیا. بڑی توجہ. آپ نے موضوعات زندگی میں میلاد پہ اور بہت سنے ہیں، مگر یہ باتیں آج بیان نہیں ہوتی. کٹورا حضور کے ہاتھوں میں آ گیا. آقا بیٹھے، بیٹھ کے پینے کے لیے جب کٹورا یہاں پہ حضور رک کے کٹورا واپس کر دیا. کہا حمیرہ میرے قریب آ. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ قریب ہیں. یا رسول اللہ حکم فرمایا. اب وہ جو میں نے قرآن کی پہلے آیت پڑھی نا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ. مودت کیسے جنریٹ ہوتی ہے، رحمت کیسے پیدا ہوتی ہے ازواجی رشتے میں، محبت کیسے پیدا ہوتی ہے. آقا فرماتے ہیں حمیرہ میرے پاس آ. حضرت عائشہ قریب ہوئی. آقا نے کہا عائشہ یہ بتا اس کٹورے کو پانی پیتے ہوئے تیرے لب کہاں لگے تھے؟ ہائے ہائے. اب وہ جو کہتے ہیں اوے اپنا جھوٹا کول رکھ پرے کر، وہ فریش واٹر لا کر دو. اب فریش واٹر والوں کے لیے جملہ دے رہا ہوں. آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا عائشہ تو نے پی کے جھوٹا کیوں کر دیا. فرمایا عائشہ یہ بتا اس مٹی کے کٹورے پہ تیرے میٹھے لب کہاں لگے تھے؟
اب حضرت عائشہ پاس آ جاتی ہیں، ایسے انگلی سے اشارہ کر کے حضور اس مقام پہ لگے تھے۔ آقا علیہ السلام نے جیسے ہی اس مقام کی بات سنی نا، آقا علیہ السلام نے یوں دیکھا، اپنی اہلیہ کو حضور مسکرائے، ام المومنین مسکرائیں، پھر کٹورا لب ہائے مصطفیٰ کے قریب گیا، جہاں سے لب ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے لگے تھے، اسی جگہ حضور نے اپنے لب لگا کے وہ حضرت عائشہ کا چھوڑا ہوا پانی پی کر امت کو بتا دیا بیویاں بسانے کا طریقہ یہ ہوا کرتا ہے۔ محبت ایسے پیدا ہوتی ہے۔ اب قرآن پہ بہتر پلٹیں، ایک جملہ اور دیتا ہوں قرآن سے۔ پہاڑی دماغ بہت ماشاءاللہ ذہین دماغ ہوتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ان کو شعر و شاعری کی طرف لگا دیا گیا۔ میں کچھ قرآن کی کچھ مطابقت دینے کے لیے قرآن سے کچھ اقتباس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس ازواجی رشتے میاں اور بیوی کے لیے جملہ بولا، فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ بھئی بڑی توجہ رکھنا، قرآن کہتا ہے شوہر کو کہ بیوی تیرا لباس ہے، اور بیگم کو کہتا ہے شوہر تیرا لباس ہے۔ لو جی عید آ گئی، لباس لو، کپڑے لو جی، خریدو۔ پوری مارکیٹ کا وزٹ ہو رہا ہے، رابی سینٹر کا وزٹ ہو گیا، راجہ بازار کا وزٹ ہو گیا، G9 مارکیٹ کا وزٹ ہو گیا، پھر بھی کپڑے پسند نہیں آئے۔ کیوں نہیں پسند ہے؟ اصل لباس کو پہچانا ہی نہیں ہے، لباس کی پہچان ہی نہیں ہے بھائی۔ ریشم پسند کیا جا رہا ہے، سوت پسند کیا جا رہا ہے۔ آؤ لوگوں آج اس راز کو سمجھنا، اللہ نے یہ جو تم مارکیٹ میں جا کے لباس خریدتے ہو، یہ اللہ کی فیکٹری سے نہیں بن کر آیا، اللہ کی فیکٹری سے۔ یہ تمہیں اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ بولیے جی کوئی بندہ کہ مجھے کپڑے اچھے نہیں لگتے۔ اچھے لگتے ہیں نا، قیمتی ڈریس لیتے ہو نا۔ دنیا دار کی صنعت کا بنا ہوا کپڑا پسند کرنے والے، لباس پسند کرنے والے، اللہ نے تیرے لیے لباس کون سا سلیکٹ کیا ہے؟ قرآن میں لفظ پورا لباس کا ہے، ہننا لباس لکم، کم ضمیر ہے جمع کی عربی زبان میں۔ اللہ نے سارے انسانوں کو مخاطب کر کے کہا آؤ اے میرے بندو، تمہارا ایک لباس اللہ نے اپنی صنعت میں تیار کیا ہے۔ یا اللہ وہ ہمارا لباس کیا ہے؟ فرمایا میں نے ہر شوہر کے لیے اس کی بیگم کو اس کا لباس بنایا ہے، اور ہر بیگم کے لیے اپنی صنعت میں اس کے شوہر کو اس کا لباس بنایا ہے۔ اچھا جی لباس کیوں پہنا جاتا ہے؟ لباس کیوں پہنا جاتا ہے جی؟ وجود چھپانے کے لیے، ستر چھپانے کے لیے، حیا کے لیے۔ یہ لباس پہننے سے حیا آتی ہے، ستر چھپ جاتا ہے، جسم خوبصورت نظر آتا ہے، خوشنما نظر آتا ہے لباس کے ساتھ۔ یہی لباس کا معنی ہے نا۔ اللہ کیا بتا رہا ہے کہ اے ہر شوہر تو بھی سن، اے ہر بیگم تو بھی سن، کیا کہ تیرا حسن ہر مرد کے لیے کہ اس کا حسن دوسرے بیاہ براتوں میں جو نظریں یوں کر کے گور گور کے دیکھتے ہو نا وہ نہیں ہے، اور ہر عورت کے لیے کہ وہ جو بن ٹھن کے نکلتی ہے گھر سے نا، مہندی کسی کو لگانے جا رہی ہوں، کسی کی رخصتی میں سہیلی کی جا رہی ہوں، فرمایا تیرا حسن ادھر نہیں ہے، تیرا ستر ادھر نہیں چھپے گا، تجھے حیا وہ محفلیں نہیں دے سکیں گی۔ اللہ نے قرآن کے لفظوں میں بتا دیا لباس علامت حیا ہے، علامت حسن ہے۔ فرمایا شوہر اگر حیا اور حسن حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنی بیگم سے ملے گا، اور ہر بیگم کو حیا اور حسن کی خیرات اس کے شوہر کے دامن سے ملے گی۔ اور پھر دیکھیے انسانی وجود کے سب سے قریب، اس وقت کوئی مجھ سے پوچھے بھئی پروفیسر صاحب آپ بتائیں کہ آپ کے وجود کے سب سے قریب چیز کیا ہے، تو میں کہوں گا لباس۔ آپ کے وجود کے بھی سب سے قریب کون سی چیز ہے جی؟ یہ قاری صاحب بیٹھے ہیں، یہ میرے اتنے قریب نہیں ہیں جتنا میرا لباس میرے قریب ہے۔ اب میں اگر لباس کو دور کروں، قاری صاحب کو اس کے اندر لے آؤں، بتائیے جی گنجائش ہے؟ کوئی تک ایسا کروں تو آپ مجھے حیادار کہیں گے؟ تو گل سمجھ آندی جی؟ تو ماڑی گل بجھ نہیں رہا بھائی، اس راز کو سمجھنا۔ لباس اور جسم کے درمیان میں کوئی تیسرا آ جائے، عزتیں خراب ہو جاتی ہیں، حرمتیں خراب ہو جاتی ہیں، عفتیں خراب ہو جاتی ہیں، دنیا اس کو بے حیا بے غیرت کہتی ہے۔ آؤ دوستان محترم، میں پوچھتا ہوں ہر شخص اپنا انالیسس کرے، ہر بیوی بھی اپنا انالیسس کرے، ہر شوہر بھی اپنا انالیسس کرے۔ اللہ نے قرآن میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کہہ کے یہ پیغام قیامت تک کہ ہر مرد و عورت کو دے دیا کہ تمہارے وجود کے سب سے قریب تمہاری بیگم کو، اور بیگم کے وجود کے سب سے زیادہ قریب اس کے شوہر کو رہنا چاہیے۔ ان دو کے درمیان کوئی تیسرا نہ آنا چاہیے۔ جب تک کوئی تیسرا نہ آئے تب تک حیا اور حرمت قائم رہتی ہے، اور
جب کوئی تیسرا آ جائے غیرتیں مٹ جاتی ہیں، حیا کے پرندے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن ہے جی۔ جس دن میری سلطنت اور ریاست کے ممبروں سے قرآن اس انداز میں سکھایا جانے لگے گا، مجھے یقین ہے گھروں کے نقشے بدلنا شروع ہو جائیں گے، پھر بربادیاں، پھر شادی خانہ آبادی ہی رہے گی، بربادی رخصت ہو جائے گی۔ بربادی تو تب ہوتی ہے جب بیچ میں تیسرا آ جاتا ہے۔ پھر دوستان محترم، اب میں زیادہ وقت نہیں، میں نے آج ایک مقدمہ باندھ دیا ہے، زندگی میں پھر کبھی موقع ملا تو اس مقدمے کو تھوڑا سا کھولیں گے۔ یہ وہ موضوع ہے جس پہ میں نے گفتگو شروع کی، اب میں اگر ساری رات بھی آپ کو سناتا رہوں تو آپ سنتے رہیں گے، کیونکہ یہ باتیں ہمیں پتہ نہیں چلی آج تک۔ مگر عزیزان محترم، عیسائی دنیا کا نظریہ یہ تھا، عورت اگر بندے کے قریب آ جائے نا، وجود سے ٹچ ہو جائے، تو وہ بندہ کبھی اللہ کی معرفت نہیں حاصل کر سکتا، اس لیے وہ اللہ کی معرفت کے لیے جنگلوں میں چلے جاتے، پہاڑوں میں چلے جاتے، راہب بن جاتے، رہبانیت تھی۔ مگر آقا علیہ السلام نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، یہ فرمائیے، یہ بتائیے، یہ سمجھائیے کہ آپ سے پہلے تو عیسائی تھے، حضرت عیسیٰ گزرے ہیں، وہ 500 سال تک دنیا کو یہ کہتے رہے کہ عورت کا وجود مس ہو جائے اللہ کی معرفت نہیں ملتی۔ آپ کی امت کے لیے معرفت الہی، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بیوی سے پیار کرو، وہ تمہارا لباس ہے، تو اللہ کی معرفت کیسے ملے گی؟ معرفت الہی کیسے نصیب ہوگی؟ آپ دوستان محترم، میرے پیغمبر نے ایک جملہ بول کے معرفت الہی کا آدھا سفر طے کروا دیا، جب حضور نے یہ فرمایا النکاح من سنتی فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی، فرمایا نکاح میری وہ سنت ہے، جو یہ سنت نہیں اپنائے گا وہ میں محمد کا امتی نہیں ہے۔ پھر فرمایا النکاح نصف الایمان، فرمایا اللہ کی معرفت کا راز نکاح سے، شادی سے بھاگنے میں نہیں ہے، شادی کرنے میں ہے۔ ادھر نکاح کے بندھن میں بندھ کے دولہا دلہن کی پہلی ملاقات ہوتی ہے، اللہ کی معرفت کا آدھا سفر طے ہو جاتا ہے۔ معرفت الہی کا راز جی، عورت کو اتنی عزت میرے اللہ کریم نے دی ہے۔ پھر مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے مجھے 5 وصیتیں کی کہ علی 5 چیزوں میں جلدی کرنا، تاخیر نہ ہونے دینا۔ پہلی چیز حضور نے فرمایا نماز کا وقت ہو جائے تو جلدی ادا کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز فوت ہو جائے، نماز کا وقت رخصت ہو جائے۔ پہلی چیز حضور نے فرمائی 5 وصیتوں میں سے کہ نماز میں تاخیر نہ ہونے دینا۔ دوسری چیز فرمائی اگر گناہ ہو جائے علی سن اور اس امت کو بتا دینا، اگر کسی میرے امتی سے گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد توبہ کرنے میں وہ تاخیر نہ کرے۔ تیسرا جملہ حضور کا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میرا کوئی امتی مر جائے تو اس کے غسل اور کفن دفن میں پھر تاخیر نہ کرنا۔ چوتھا جملہ فرمایا اگر کسی پر قرض میرے امتی پر آ جائے تو اگر پیسے آئیں تو باقی معاملے بعد میں نپٹانا، قرض اتارنے میں تاخیر نہ کرنا۔ 4 جملے بول کے میرے نبی پاک علیہ السلام نے 5واں جملہ بولا کہ علی سن لے اور سنا دے میری امت کو کہ اگر کسی کی بیٹی یا بیٹا بالغ ہو جائے، وہ تعلیم کا بہانہ، کاروبار، نوکری کا بہانہ بنا کے اس کے نکاح میں دیر نہ کرنا۔ بالغ ہونے کے بعد جتنا جلدی نکاح کرو گے اللہ اس کو اتنا اعلیٰ حیا عطا فرمائے گا۔ لو جی، اب میں پوچھتا ہوں، قاری صاحب معذرت تھوڑی عمر نہیں پوچھنا جی، تھوڑا دے مگر سارے جو بیٹھے ہیں اولادوں والے یہ سوچئے گا جن کے گھر میں بیٹیاں جوان ہیں، بیٹے جوان ہیں، ابھی کیا ہے جی، ابھی وہ جی تعلیم پوری نہیں ہوئی، سوچیں گے اب میلاد منانے والے کیا حضور سے پیار ایسا کرتے ہیں؟ 36 سال عمریں ہوگی بیٹیوں کی جی، اور کئی بیچارے لڑکے تڑپ کے، ہمارے سب نوجوان روز رابطے میں ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے در، اور جی کوئی دعا کرو جی ابا من جائے جی، 24 سال عمر ہوگی، 26 سال ہوگی، 28 سال ہوگی، ابھی کہتے ہیں جی کمائی صحیح نہیں ہے۔ آؤ دوستان محترم، وقت نہیں میں ورنہ کمائی کو بھی ایکسپلین کرتا ہے، یہ کمائی آتی کیسے اور کہاں سے، کس کے دم قدم سے آتی ہے؟ یہ بھی عورت کے دم قدم سے آتی ہے۔ اس لیے اپنی اولادوں کی زندگیاں برباد نہ کرو۔ جہاں بزرگ فرماتے ہیں، عرفا فرماتے ہیں، مشائخ فرماتے ہیں، جہاں نکاح نہیں ہوگا بالغ ہونے پہ وہاں زنا ہوگا، پکی بات ہے۔ اب آپ خود سوچ لیں، اپنی اولاد کو آپ نکاح کے ذریعے طہارت دینا چاہتے ہیں یا نکاح میں تاخیر کر کے اسے زنا کی ظلمتوں سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا تحفہ دینا چاہتے ہیں؟ میں کئی منڈے بیٹھے خوش ہوندے میں کہنے ہم بندہ صحیح آ جائے، یعنی امیت بے نصیحت کے ساتھ
یہ میرے محبوب علیہ السلام کو حضور علیہ السلام اپنی امت کے جوانوں کو پاک دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہمارے یہاں اس وقت ہر بندہ میں جہاں کے کہتے جی اے پٹھانا نو ویکھو نا جی وہ 12 بڑے بچے نہ دے تو پٹھانا کو پیسہ اس وقت بہت زیادہ پراٹھوں تے پھر دے بھی پٹھانوں نے صرف حضور کا ایک ہی فارمولہ لیا ہے. باقی مجھے نہیں پتا کہ اور بھی لیا مگر ایک پکا لیا ہے. بچہ رات کو بالغ ہوتا ہے نا صبح پتہ چلتا ہے ابے کو بچہ پتر بالغ ہوئے کہتے چل بھائی آج ہی نکاح پڑھاؤ. اور وہ جب آپ کے بچے کی شادی جتنا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے 6-8 بال اس کے اپنے ہوتے ہیں. اس لیے دیکھیں ان کی معیشت تنگ کیا پٹھانوں کی معیشت کمزور ہے یا طاقتور ہے؟ پٹھان زیادہ دال کھاتے ہیں یا گوشت کھاتے ہیں اور آپ صرف شادی والے دن نظر ہوتی ہے آج گوشت لفظی بھائی. اور پھر وہ ڈونگا جو سامنے آتا ہے نا ساتھ والا بندہ شریف بیچارہ میرے جیسا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. ساری بوٹیاں ایک ہی پلیٹ میں پھر شوربا پیچھے کہتے حضرت صاحب ہوں تسی پالو جی کٹو شوربا. یہ المیہ ہے ہمارا. اور پٹھان کسی شادی میں کہتے خوچا تم ڈالو پہلے ہم ابھی نسوات لگائے گا. اس سے ہمارے گوشت اتنے اچھے نہیں لگتے. کیوں؟ وہ بکرے چھترے اور وہ بھیڑ جس کو کہتے ہیں آپ شیپ دمبا اور دمبا جاتے ہیں جو بندہ کھا لینا پھر اور گوشت لذت بھی نہیں دیتا اتنی. ہم نے زندگی میں دمبا کبھی کسی نے کھایا ہی نہ ہو. اور ان کے رنگ دیکھیں ہماری نوجوان فیئر مین کریم لگاؤ اپٹن لوشن لگاؤ نعت خان کیا مولوی کیا سارے حضرت. ہماری بچیاں ہمارے گھر میں دیکھیں کچن اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا ہماری بیٹیوں بہنوں کا وہ سنگار میز سنگار بخش بڑا ہوتا ہے. اور پٹھانوں کی بیٹیاں دیکھیں ان سے پوچھے کون سی کریم لگاتی ہوں چٹیاں سفید. اور پٹھانوں کے رنگ دیکھیں پورا دن دھوپ میں کہتے دو پنج لگی ساڑھے پتر کا رنگ کالا ہو جاتا ہے. وہ پورا دن کھڈے کھود رہے ہیں رنگ رتے لال. کیوں؟ انہوں نے حضور کی صرف ایک ہی بات کو صحیح اپنایا جی. باقی بھی اپنائی ہوں گی پر ایک پہ میرا یقین ہے صرف شادیاں وقت پہ کی ہیں. اللہ نے ان کے چہروں پر بزرگوں کا نور بھی عطا فرما دیا ہے ان کی معیشت بھی وسیع کر دی ہے. اس راز کو کاش میرے پنجابی بھائی بھی سمجھیں پہاڑی بھی سمجھیں. اب آؤ دوستان محترم گفتگو کا آخری حصہ صرف بات بڑی مختصر اب کرنا. حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک خاتون روتی ہوئی آئی. اس نے کہا یا رسول اللہ شادی ہوئی ہے شوہر ملا ہے پر بڑا ظالم ملا ہے. حضور میرے ساتھ جھگڑتا ہے لڑتا ہے ڈانٹتا ہے اور حضور میرے منہ پہ مارتا ہے. اب جو گھروں میں مار کٹائی والے ہیں نا لاتے مکے ٹھڈے ان کے لیے پیغام. حضور بہت مارتا ہے مار کھا کر کے اب تنگ آ گئی اس سے. حضور اب آپ ہی کو عدل فرما دیجیے رحم فرما دیجیے. آقا علیہ السلام نے اس کے شوہر کو بلایا. وہ آ گیا نا جب تو اب حضور علیہ السلام کا جملہ آپ کو عطیہ کرنا. آقا حضور نے اس کو دیکھ کر نہ فرمایا اللہ تیرا منہ کالا کرے. اب منہ کالا کیسے ہوتا ہے اب یہ سن لیں. اللہ تیرا منہ سیاہ کرے. آقا فرما رہے اللہ تیرا منہ سیاہ کرے کالا کرے کہ تو اس کے جس چہرے پر دن کو اپنے ہاتھوں سے مارتا ہے رات کو تمہیں شرم نہیں آتی اسی چہرے کو چومتا ہے. آقا کا جملہ ہے حضور کا جملہ. بے شرم اپنی خواہش میں جانے کے لیے چومتا پھرتا ہے خواہش مٹ جائے تو اس کو اسی ہاتھوں سے مارتا پھرتا ہے. شرم نہیں آتی تجھے. اللہ تیرا چہرہ کالا کرے. اب جو شوہر خوبصورت بننا چاہتے ہیں اور جو بیویاں خوبصورت بننا چاہتی ہیں بغیر بیوٹی پارلر کے راز بتا رہا ہوں دین محمدی کا راز بتا رہا ہوں خوبصورتی کا راز. جو شوہر خوبصورت بننا چاہتا ہے وہ اپنا ہاتھ کنٹرول میں رکھے اور جو بیوی خوبصورت بننا چاہتی ہے وہ اپنی زبان کنٹرول میں رکھے. جس گھر میں شوہر کا ہاتھ کنٹرول میں اور بیوی کی زبان کنٹرول میں رہتی ہے وہ گھر ہمیشہ بستے رہتے ہیں خوشحال رہتے ہیں. ان کے چہروں پر بزرگان دین کی بزرگی کا نور بھی نظر آتا ہے. انہیں پھر اپٹن لوشن کی ضرورت. اور اب آپ گرامی گفتگو ختم کر رہا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میری امت میں سے کوئی دولہا دلہن ان کی شادی ہوگی رخصتی ہوگی وہ اپنے گھر میں آ جاتے ہیں اور پہلی رات جس کو شب زواف کہا جاتا ہے آقا فرماتے ہیں پہلی رات آتی ہے اور وہ دولہا دلہن جن کے درمیان اب کوئی تیسرا نہیں ہوتا آقا فرماتے ہیں وہ دولہا دلہن اٹھتے ہیں اور وضو کرتے ہیں اور وضو کر کے واپس آتے ہیں 2 مصلے بچھا دیتے ہیں اور پھر ان مصلوں پہ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کی حضوری میں شکرانے کے نفل پڑھنے کے لیے کہ اللہ نے آج ہمیں ملا دیا ہے. اور وہ سر سجدے میں رکھتے ہیں اللہ کی شکر گزاری میں کہ یا اللہ آج ہمیں ایک دوسرے سے کوئی روکنے والا نہیں ہے تنہا ہے کوئی بیچ میں تیسرا نہیں ہے ہر شے حلال ہے مگر اب حلال تعلق سے پہلے اپنا تعلق بعد میں جوڑیں گے تیرے ساتھ تعلق پہلے جوڑتے ہیں. آقا نے فرمایا جو دولہا دلہن اس طرح اپنی زندگی کی ابتدا کرتے ہیں ادھر وہ اپنی زمینیں سجدے میں رکھتے ہیں
ادھر اللہ کی ذات عرش پر ملائکہ کو بلاتی ہے. اللہ کی ذات کہتی ہے میرے فرشتوں جلدی کرو، میرے عرش کے ڈیکوریشن تبدیل کر دو. آج میرے عرش پہ نئی جھالریں جنت سے چادریں لے کر وہ لگا دو، نئی کنکنے لگا دو، نئی لائٹیں لگا دو، نیا چراغاں کا سامان کر دو. فرشتے پوچھتے ہیں اللہ دنیا میں تو کوئی تبدیلی ایسی نہیں آئی، کس چیز کا جشن منانے جا رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے پہلے جلدی کرو، لے آؤ، نقشہ تبدیل کرو، پرانی لائٹنگ اتارو، پرانی چادریں عرش کی اتارو، نئی لگا دو. ایک دم سے لوگوں ایک لمحے میں جنت سے چادریں، جنت سے لائٹیں آ جاتی ہیں اور اللہ کا عرش سج جاتا ہے. اب فرشتے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ کیا کرنے جا رہا ہے؟ اللہ اس کو فرشتوں کو کہتا ہے زمین پہ دیکھو میرے مصطفیٰ کی امت کا دولہا دلہن اپنی ملاقات سے پہلے سر سجدے میں رکھ کے مجھ سے ملاقات کر رہے ہیں. فرشتوں وہ زمین سے سجدے سے سر بعد میں اٹھائیں گے، ان کی خوشی کا جشن آج بھی اللہ فرشتوں کے ساتھ پہلے منانا شروع کرے گا. انہوں نے میلاد کی محفلیں کی، انہوں نے سر سجدے میں رکھ دیے ہیں. اب ان کے جشن زمین والے نہیں عرش والے منائیں گے. تو لوگوں اس امت کا کوئی بندہ بندی، شوہر اور اس کی بیگم اگر اللہ کے ساتھ تعلق پہلی رات میں پہلے بنائیں، ان کی خوشیوں کا جشن زمین پہ کوئی منائے یا نہ منائے، اللہ فرشتوں کی مجلس سجا کے عرش پہ اللہ کہتا ہے جنہوں نے اپنی خوشی میں مجھے شریک کیا اب ان کا جشن زمین پہ نہیں عرش پر ہوگا. اور لوگوں جن کی خوشی کا جشن اللہ عرش پہ منائے پھر ان کی گودوں میں پاپ سنگر پیدا نہیں ہوتے، ڈسکو ڈانسر پیدا نہیں ہوتے، نافرمان پیدا نہیں ہوتے، پھر ان کی گودوں میں نظام الدین اولیاء پیدا ہوتے ہیں، خواجہ ہند الولی پیدا ہوتے ہیں، اور میرے غوث جلی اور مہر علی پیدا ہوتے ہیں. لو جی یہ ہے راز سارا جی اس بندھن کا. دعا ہے اللہ کریم کی ذات جناب برادر محترم قاری رضوان صاحب اور اکرام صاحب، ان کی یہ شادی انہیں مبارک کرے. انہوں نے اپنی شادی کی خوشی میں اللہ رسول کو شریک کیا ہے. انشاءاللہ ان کے جشن پتہ نہیں لوگ کہیں گے انہوں نے ڈھول نہیں بجایا، انہوں نے بھنگڑے نہیں ڈالے، ان کے بھنگڑے عرش پہ ڈلیں گے. اور انشاءاللہ جو نسل پیدا ہوگی، میں آج کہہ کے جا رہا ہوں، آپ تاریخ وقت نوٹ کر لیں، وہ نسل پہاڑی ہو، وہ عام نسل نہیں ہوگی، وہ خاص ہوگی. اللہ کی بارگاہ میں دعا مالک و مولا ہمیں قرآن و سنت کی حقائق سمجھ کے ان اصولوں کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرنے، جلدی بالغ ہونے پر ان کے نکاح کرنے، شادیاں کرنے، اور اللہ رسول کو خوشیوں میں شریک کرنے، اور اللہ رسول کے دین کے مطابق خوشیاں سیلیبریٹ کرنے. اور پھر باجد بستامی، بابا فضل الدین آوان قیامی اور عبداللہ جان جیسے ہائے ہائے پھر وہ اس سے ایسی خوبصورت اللہ نسلیں عطا فرمائے. میں آخر میں پھر آپ کی پوری فیملی کو، ماں باپ بہن بھائی جتنے بھی آپ کے دین ہیں، سب کو 100 بار مبارکباد پیش کرتا ہوں، انہیں سیلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے آج حضور علیہ السلام کا میلاد منا کر ایک ایسی خوبصورت رسم کی بنیاد رکھی ہے جو اصل میں کلمہ پڑھنے والوں کی رسم شادی کی یہی تھی. ہم بھول گئے تھے، ہم بھٹک گئے تھے. قاری صاحب آج آپ نے ہمیں اصل یاد دلا دی. کل شیء یرجع الی اصلہ، رجوع اپنی اصل کی طرف کرنا پڑتا ہے. دعا ہے کہ جتنے آئے ہیں ان کو بھی اور اس سارے علاقے کو اللہ پاک اپنے دین کے ساتھ رجوع کاملہ کی توفیق عطا فرمائے. باقر دعوانا الحمدللہ.